بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدائی چند آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شخصیت کا ایک خاص گوشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے اور حضرت علی نے، جناب سیدہ نے اور حضرت فضہ جو آپ کی خادمہ تھی، گھر کے تمام افراد نے
نظر کا روزہ رکھا، منت مانی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ 3 روزوں کی منت تھی، 3 روزوں کی منت مانی، روزہ رکھ لیا۔ افطار کا وقت آیا تو گھر میں اس وقت کھانے کا اہتمام کے لیے جو کچھ تھا، غلہ یا گندم جو کچھ تھی، چونکہ 3 روزے طے شدہ تھے تو جناب سیدہ نے جو اویلیبل تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ پہلے دن افطار کے لیے، پھر دوسرے دن افطار کے لیے اور پھر تیسرے دن افطار کے لیے۔ اور 1/3 جو پہلے دن افطار کا تھا وہ آپ لے گئیں، اپنے دست مبارک سے چکی پیسی اور پھر جناب فضا کو دے دیا کہ اس کی روٹیاں بنا دیں۔ امام واحدی لکھتے ہیں کہ اس کی 5 روٹیاں تیار ہوئیں، 5 ہی افراد تھے۔ افطار کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ یا اہل بیت محمد، میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، میری داد رسی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ آستانہ ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو آپ نے جناب سیدہ نے حکم دیا خادمہ کو، حضرت فضا کو، کہ یہ روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دو۔ مسکین کو روٹیاں دے دی گئیں اور ناظرین و سامعین، پانی سے روزہ افطار کر لیا گیا اور صبر اور شکر کا کلمہ پڑھ لیا گیا۔ اگلا روزہ رکھا گیا، افطاری کا وقت قریب آیا، اسی طرح دوسرا 1/3 حصہ اس غلے کا جناب سیدہ نے چکی پیس کر اس کا آٹا بنایا اور حضرت فضا نے اس کی روٹیاں بنا دی۔ اتنی ہی تعداد میں روٹیاں بنی۔ افطار قبل اس کے کہ افطار کا وقت ہوتا اور سورج غروب ہوتا، دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کہ کون؟ تو بتایا کہ یتیم ہوں، 3 دنوں سے بھوکا ہوں اور اے اہل بیت، داد رسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ وہ روٹیاں بھی اٹھا کے اس کو دے دی گئیں اور پانی سے روزہ افطار کر لیا گیا۔ سامعین، تیسرا دن آیا، نظر کا روزہ رکھ لیا گیا۔ تیسرے دن افطار کا وقت آیا، اسی طرح سے کھانا تیار کیا گیا، روٹیاں تیار کی گئیں، اور جب افطار کا وقت قریب تھا تو ایک شخص نے پھر دستک دی اور اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں اور اے اہل بیت، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، میری داد رسی کیجیے۔ جناب سیدہ نے حکم دیا کہ یہ روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں۔ 3 دن مسلسل پانی کے ساتھ افطار کیا اور وہ روٹیاں اللہ کی بارگاہ میں دے دیں، اور 3 دن کی نکاہت اور کمزوری چہرے پر عیاں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاقاً جناب سیدہ کے در دولت پر تشریف لائے۔ حضرت علی سے ملاقات ہوئی، امام حسن و حسین کا احوال معلوم کیا اور علی سے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ چہرے پر نکاہت کے اثرات تھے، آنکھوں پر ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ بتقاض بشریت جو کمزوری اور نکاہت ظاہر ہونا تھی وہ اپنے عروج پر تھی، ہو چکی تھی۔ پوچھا گیا کہ فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ اب قبل اس کے کہ حضرت علی یا جناب سیدہ یا حضرت فضا ان میں سے کوئی بھی معاملہ بتاتی، جبرائیل آئے اور اللہ نے خود وہ معاملہ بتا دیا، اور جبرائیل نے آ کر جو معاملہ بتایا وہ آیات تھیں جو آج تلاوت ہوئی، سورۃ الدہر، جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام آپ کی شان میں نازل ہوئی، اور بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یطعمون الطعام علی حبہ، جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیوں کھلاتے ہیں؟ پھر اس پر تاکید ہے لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، یہ کسی سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ولا شکورا، یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے اس عطا پر۔ حد ہے، کمال ہے نا عطا کی، کمال ہے عطا کی، کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ ساری تفسیر جب حضرت اقبال، علامہ اقبال کی نظر سے گزری تو علامہ اقبال نے پھر مولا علی کے لیے ایک خاص شعر کہا کہ، اور اس میں حضرت علی کے لیے خاص لقب استعمال کیا جو کتب حدیث میں موجود ہے، مگر شعر کی صورت میں ڈھل کے اس کو شہرت مل گئی
حضرت علی کے لیے وہ ہے تاجدار حل عطا۔ حضرت فاطمہ کے تعارف میں کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوی تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس در سے متمسک اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔